بڑے ہسپتال کے لیبر روم کے باہر کئی مرد حضرات اپنی اپنی اولاد کی خبر سننے کو منتظر بیٹھے تھے۔ نرس باہر آئی اور بولی، مسٹر اسمتھ مبارک ہو، آپ کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ مسٹر اسمتھ خوشی سے چلایا، واؤ کیسا اتفاق ہے کہ میں ڈبل ڈیکر بس چلاتا ہوں اور مجھے ڈبل بچے مل گئے۔ 1 گھنٹے بعد نرس دوبارہ باہر آئی اور ایک اور نام بولی، مسٹر جوزف مبارک ہو، آپ کے ہاں بیک وقت 3 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ مسٹر جوزف خوشی سے چلایا، کیا حسین اتفاق ہے، میں 3D فلمز کمپنی میں کام کرتا ہوں اور مجھے 3 بچے بیک وقت پیدا ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نرس پھر آئی اور پکاری، مسٹر پیٹر مبارک ہو، انتہائی حیرت انگیز، لیکن آپ کے ہاں 4 بچے بیک وقت پیدا ہوئے ہیں۔ مسٹر پیٹر خوشی سے جھوم اٹھا، 4 کیسے نہ ہوتے، آخرکار میں 4 اسٹار ہوٹل میں کام کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر قریب ہی بیٹھا ایک آدمی بے ہوش ہو گیا۔ نرس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہوش میں لاتے ہوئے کہا، اگلا نمبر تمہاری بیوی کا ہے جو اندر لیبر روم میں ہے، تم کو کیا ہو گیا؟ آدمی بولا، وہ نرس، دراصل میں غریب ہوں اور 7 اپ فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ شاید آندھی کی وجہ سے ساتھ والے گھر کی لڑکی کا دوپٹہ میرے گھر کی کھڑکی پہ آ کے گرا۔ سوچا کہ اس کو جا کر واپس دے آؤں، لیکن پھر دیکھا کہ اس کو پیکو نہیں ہوئی تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے جا کر دوپٹے کو ستاروں والی پیکو کروائی اور جا پہنچا اس کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بولی، جی کون؟ میں، یہ دوپٹہ لے لیں، آندھی سے اڑ کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، شکریہ، میں نے آپ کے دوپٹے کو پیکو بھی کروا دی ہے۔ یہ سن کر اس نے دل دہلا دینے والا انکشاف کیا، ایک لمبا سا قہقہ لگایا اور بولی، یہ دوپٹہ نہیں، ابا جی کی دھوتی ہے جو دھو کر ڈالی تھی۔ پاکستانیوں سے کہو کہ آسمان پر 300 ارب تارے ہیں تو وہ آسانی سے مان لیں گے، لیکن اگر ان سے کہو کہ کرسی پر تازہ رنگ لگا ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، تو وہ انگلی لگا کر دیکھے بنا ہرگز نہیں مانیں گے۔ پاکستان میں ایک ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو لڑائی کرتے کرتے خود ہی رونے لگ جاتی ہے۔ اب آپ ہی کمنٹ کر کے بتائیں کہ وہ قوم کون سی ہے۔ امی کا فون آیا، جلدی گھر پہنچو۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، ابو نے پکڑا نکمے، بے شرم اور مارنا شروع کیا۔ خیر جب تھک گئے تو 2 لات تشریف پہ مار کے دروازے سے ڈائریکٹ انٹری کروائی گئی۔ سامنے ایک آنٹی اور ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اٹھ کر کہا، نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ میں کالی شلوار قمیض پہن کے ساتھ پشاوری چپل کے آج ایک فنکشن میں گیا۔ میرے دوست کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ ماشاءاللہ میں بہت آہو لگ رہا تھا۔ آستین فولڈ کر کے اپنی گھڑی کو سیٹ کیا۔ نیت یہی تھی کہ کوئی خوبصورت حسینہ جب گزرے گی تو اس کا دوپٹہ میری گھڑی سے اٹک جائے گا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میری گھڑی کے ساتھ کچھ اڑا۔ مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب، جیسے شاعر کا خواب، جیسے اجلی کرن، جیسے من میں ہرن۔ میں نے دل ہی دل میں منہ دکھائی کا گفٹ بھی سوچ لیا کہ وہ اچانک وہ بولی، وے میرا دوپٹہ چھڈ، اوتے روٹی کھل گئی ہے، کسٹرڈ مک جانا ہی۔ سیانے کہتے ہیں جو چیز اچانک بدل جاتی ہے وہ ہے مردوں کی زبان اور نیت، اس لیے مرد کی زبان اور نیت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بچوں کے علاوہ جو چیزیں تھپڑوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان میں گاڑی کا ٹیپ، موٹر سائیکل کی لائٹ، ٹی وی ریموٹ، مانیٹر اور LCD شامل ہیں۔ کچھ لوگ گدھا گاڑی پر سوار ہونے کے لائق بھی نہیں ہوتے اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں میاں صاحب کے 2 مہینے کب پورے ہوں گے، شاید عدالت نے مہینہ 365 دن کا کر دیا ہے۔ جب کبھی نسوار استعمال کرنے والا شخص بات کرنے سے پہلے منہ سے نسوار پھینکے تو سمجھ جاؤ کہ بات بہت قیمتی ہے۔ چودھری کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن چودھری کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہ بولا۔ چودھری ایک ایک میز پر جاتا اور کہتا، اوے دب کے کھاؤ، میرا پورا 20 لاکھ روپے ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ جب چودھری فیصلہ بادی کی میز پر پہنچا اور اس کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، میرا پورا 20 لاکھ اس ولیمے پہ خرچ ہوا ہے، فیصلہ بادی اٹھا اور زور سے بولا، کیوں نہیں جی،
ਲੱਖ रुपए का तो सिर्फ लून ही पा छड़िया जी। क्यों नहीं जी, 1 लाख रुपए का तो सिर्फ आपने खाली नमक ही डाल दिया। एक मिरासी का चौथा निकाह था और इत्तेफाक से एक ही मौलवी को हर दफा उसके निकाह पर बुलाया जाता था। मौलवी ने पूछा, कबूल है? मिरासी, मौलवी साहब अगे तेनू कदी ना कीती है? पप्पू, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, यकीनन किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने सिखाया होगा। ऐसी लड़कियों को तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा, इनसे बचकर रहना, ये मक्कार और मीसनी होती हैं और इनका खानदान भी। पप्पू, अम्मी बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। रिश्ते के लिए लड़की की होने वाली सास ने रिश्ता करवाने वाली को 5 डिमांड्स बताई। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते करने वाली ने आगे से दिल को छू लेने वाला जवाब दिया और लड़की की डिमांड बताई, यानी कि होने वाली बहू की। उसने ये डिमांड रखी थी कि सास ही ना हो। एक चोर एक सरदार के घर चोरी करने गया तो बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा बोला, मेरा बैग भी लाया, नहीं तो रोला पा दांगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को गर्म कर ले। हर चीज में उंगली डालना जरूरी नहीं होता। एक छोटे कद का शोहर बीवी से लड़कर घर से निकल खड़ा हुआ। रास्ते में साला मिला। उसने मिजाज पुरसी की तो इसने गर्म होकर जवाब दिया, मियाँ अपनी हमशीरा साहिबा से कह देना इस सीढ़ी पर चढ़कर इतना पीटूंगा कि तबीयत हरी हो जाएगी। एक घर में 5 बहनें थीं। पहली बहन का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी, चौथी बहन का नाम था मरी और 5वीं बहन का नाम था भूतनी। एक दिन इनके घर लड़की देखने मेहमान आए। माँ, आप कुर्सी पर बैठेंगी या चटाई पर? मेहमान, कुर्सी पर। माँ, टूटी कुर्सी लेकर आओ। मेहमान, नहीं हम नीचे चटाई पर ही बैठ जाते हैं। माँ, फटी चटाई लेकर आओ। मेहमान, नहीं रहने दें, हम नीचे जमीन पर ही बैठ जाते हैं। माँ, आप दूध पियेंगे या चाय? मेहमान, चाय। माँ, फीकी चाय लेकर आओ। मेहमान, नहीं चाय रहने दें, आप दूध मंगा दें। माँ, मरी भैंस का दूध लेकर आओ। माँ, मेहमान, रहने दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की दिखा दें। माँ, लड़कियों भूतनी को लेकर आओ। मेहमान बेहोश। पतले लोगों की आधी जिंदगी तो बस ये सुनने में निकल जाती है, और सूखे सड़े इंसान कुछ खा पी लिया कर। 2 डॉक्टरों की आमने सामने दुकानें थीं। एक डॉक्टर ने अपनी दुकान पर एक प्लेट लगाई जिस पर ये अल्फाज लिखे थे, यहाँ पर शर्तिया इलाज किया जाता है और जो मरीज यहाँ देर इलाज कराएगा इसके इलाज पर 25% कमी कर दी जाएगी। दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर ने अपनी दुकान पर यह प्लेट लगाई, सामने वाला डॉक्टर झूठ बोलता है, वो खुद मुझसे इलाज कराता है। एक साहब ने चौथी शादी की, बीवी घर आ गई तो दूसरे दिन चौथी बीवी को कपड़ों की अलमारी दिखाने लगे। ये साड़ी मेरी पहली बीवी की है जो शादी के पहले साल ही चल बसी। ये जो शलवार सूट लटक रहा है ना, ये मेरी दूसरी बीवी का है। ये जो गरारा सूट लटक रहा है ना, ये मेरी तीसरी बीवी का है। चौथी बीवी झट से बोली, फिक्र ना करें, इसके आगे अब शेरवानी ही लटकेगी।